السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں ہوں انیکا نثار. ناظرین, سب سے پہلے آج بات کریں گے ہم عثمان ڈار کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میں ایک وہ ڈومینوز افیکٹ کی طرح اور اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں. ان اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں, کیا مسئلہ ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار, اور یہ وہ رہنما نہیں ہے جو پیراشوٹر ہوں ایک دم سے آ گئے یا کہیں سے اٹھا کے لے کر آئے گئے. یہ باقاعدہ یوتھ لیڈر سے اس لیول تک آئے ہیں جس لیول پر اب وہ موجود ہیں. سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور سیالکوٹ سے خواجہ آصف کی برابری کے اندر ٹکر کی انہوں نے جو ہے وہ الیکشنز لڑے تھے 2018 کے انتخابات کے اندر, اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ خواجہ آصف کو کہیں سے سپورٹ آئی اسی لیے وہ جیت گئے اور یہ نہیں جیت پائے. حالانکہ 2018 کے اندر بڑا یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی, جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اکثر عثمان ڈار صاحب. لیکن انہوں نے ایک کامران شاہد صاحب کے پروگرام کے اندر دنیا نیوز کے اندر ایک ہوش ربا قسم کے انکشافات کچھ کیے ہیں, اور وہ انکشافات وہ ہیں جس کے بارے میں پہلے بھی ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہوا کرتے تھے, لیکن ایک ایسے ہیئرنگ فرام دا ہارسز ماؤتھ ذرا سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی منصوبہ بندی بیسیکلی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی زیر قیادت زمان پارک کے اندر ہوئی ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, وہ کہتے ہیں کہ 2 پارٹیز یا 2 دھڑے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. ایک کے اندر وہ کہتے ہیں وہ تھے شفقت محمود تھے اور باقی ایسے لوگ تھے, اسد عمر تھے, اس طرح کے لوگ تھے جو کہ کسی بھی طریقے سے پرتشدد سائیڈ پر نہیں جانا چاہتے تھے. they just wanted to stay at a place جہاں کسی بھی فارم کے اندر لڑائی نہ ہو, بالخصوص اسٹیٹ کے ساتھ کسی طرح کی لڑائی نہ ہو. اور ایک وہ سائیڈ تھی جس کو وہ کہتے ہیں مراد سعید تھے, اعظم سواتی تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ بیسیکلی چاہتے تھے کہ ہم ٹکراؤ کی سیاست کریں. وہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاری جو 9 مئی کو گرفتاری ہوئی ہے, اس کے بعد جو ریٹیلیشن اور ریاکشن آیا ہے, یہ ریٹیلیشن اور ریاکشن صرف سادہ ریٹیلیشن اور ریاکشن نہیں تھا, یہ پری پلانڈ ریاکشن تھا. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ 2 ٹیمیں تھیں پاکستان تحریک انصاف میں, ایک سیاسی سائڈ دیکھتی تھی اور ایک ملٹری یا ملیٹنٹ سائڈ کو دیکھتی تھی. اس حوالے سے پرویز خٹک صاحب نے کچھ فرمایا تھا, وہ سنیں ذرا. کیونکہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے پی ٹی آئی یوتھ کی, زیادہ ان کو آگے ہر جلسے میں لاتے گئے, شاید ان کو کوئی ڈائریکشن کوئی دیتا ہوگا کہ آپ نے ان کو یہاں لیڈ کرنا ہے. تو ٹریپ کیا کہتے ہیں کہ عجیب کمال ہوا ہے کہ سب لوگ تیار ہو گئے, انہوں نے اٹیک, پی ٹی آئی کے لوگوں نے اٹیک کر دیا. شکر الحمدللہ کہ اس دن گولی نہیں چلی. اگر فوج گولی چلاتی تو اس ملک پہ انتشار ہوتا اور بہت برا حال ہوتا, پھر بہت ہی چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پروگرام اس لیے بنا تھا کہ اس دن گولیاں چلے, لوگ مریں, فوجی بدنام ہو کہ عوام پہ گولی چلائی ہے اور فوج کے اندر انتشار پھیلے. تو یہ ڈرامہ میرے نظر میں جو میں سوچ رہا ہوں اس لیے بنا تھا. ناٹ جسٹ دیٹ, میرے اپنے پروگرام کے اندر نیوز نائٹ ود انیکا نثار میں خرم حمید روکڑی صاحب نے کل کیا فرمایا تھا وہ بھی ذرا سنیں. عثمان ڈار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. عثمان ڈار نے جتنی باتیں کی ہیں ٹھیک باتیں کی. جیسے عثمان ڈار نے یہ باتیں کی اور ان کے کچھ اور لوگوں نے یہ باتیں کر دینی ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ اور لوگ بھی کرنے والے ہیں. مین کریکٹر جو دوز ہو ور پارٹ آف آل دس گیم. یہ جو نام ہی لے لیں, نہیں نام اس لیے کہ گمان ابھی مین کریکٹر جو اس 9 مئی اسد عمر صاحب ہو سکتے ہیں اس میں. نہیں, اسد عمر اور چیز. اسد عمر کچھ بھی نہیں کر سکتا, چھوڑیں. کچھ بھی نہیں کر سکتا اسد عمر کو بس چھوڑیں. آپ کہہ رہے ہیں اسد عمر از اے نو باڈی ان پی ٹی آئی. اسد عمر کچھ نہیں کر سکتا. اسد عمر کے اس چھوڑیں. ہم سبجیکٹ لاتے ہیں ان کریکٹرز کے اوپر جنہوں نے یہ سارا ڈیزائن. I'm sorry, I'm cutting you short over here. پھر اس پہ میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ بلیو کرنا کہ اسد عمر صاحب جو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے رائٹ ہینڈ مین تھے, he is a nobody. نہیں وہ نہیں, he is nobody. He was nobody to him as well. چھوڑیں. اچھا to عمران خان. ہاں یس, he was nobody to him as well. اور اس میں کوئی یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں ایسے ہوتی نہیں ہیں. اچھا, جو اس کے شیاطین کریکٹرز تھے نا جن کے ساتھ اس نے یہ پلے کیا 9 میں, وہ ایک علیحدہ گروپ تھا. اب یہ کر کیا رہے ہیں, اس نے بالکل ٹھیک کہا عثمان ڈار نے, اور انہوں نے اذان کی تیاری کی. اچھا, اب یہاں صرف سیاست کے اندر 2 سیگمنٹس ہونا صرف معاملہ وہ نہیں ہے. معاملہ یہاں تک جاتا ہے کہ باقاعدہ ان تنصیبات, حساس تنصیبات, یعنی جی ایچ کی ہو گیا, کور کمانڈر ہاؤس ہو گیا, اس کے اوپر اٹیک کرنے کا جو ایک آرڈر دیا گیا ہے وہ بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات اس لیے ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یعنی عمران خان صاحب اپنی گرفتاری کے بعد جب ان کو ساری چیزیں یہ پتہ چلی تو ایک تو وہ شاکڈ نہیں تھے یا سرپرائز نہیں تھے. ہی واز لائک یہ تو ہوگا جب مجھے گرفتار کیا جائے گا, عوام کا ایک سیلاب یا ایک سمندر سامنے آئے گا جو کہ میری سپورٹ میں نکلے گا, تو اگر دوبارہ بھی ایسا کیا گیا تو دوبارہ بھی ایسا ہوگا. یعنی ہی واز ناٹ ویری
شاکڈ اینڈ سرپرائز. یہ وہ لوگ جو کہ وہاں موجود تھے عدالت کے اندر, یہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ خان صاحب ایک بڑے ایموشنل شخصیت ہیں, ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ بیسکلی ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ان کا ریئیکشن کوئی شاکڈ یا سرپرائزڈ نہیں تھا. اس سے ان لوگوں کو بھی ایسا لگا کہ جیسے ہی واز آلریڈی پریپیئرڈ فار اٹ. پھر کہتے ہیں کہ جی عثمان ڈار صاحب کے یہ ڈھال, انسانی ڈھال, عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, گرفتاری سے بچانے کے لیے انسانی ڈھال, اور اب ہم کو پتہ ہے وہ جس طریقے سے پولیس گئی زمان پارک کے باہر, اس کے بعد پیٹرول بامبس پھینکے گئے اینڈ سو آن سو فورتھ. ذرا کوئکلی سن لیجیے گا کہ عثمان ڈار نے بیسکلی کہا کیا کیا ہے, کوئکلی سنیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک دن میں رونما نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف 2 مائنڈ سیٹ کہہ لیں یا 2 گروپ کہہ لیں. ایک وہ مائنڈ سیٹ جس میں مراد سعید, اعظم سواتی, معاذ اظہر, ٹکراؤ کی سیاست کو سپورٹ کرنا, اور ایون جس طرح انسٹالیشن پہ حملوں کی بات کی جا رہی ہے. ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا جیسے اسد عمر ہیں یا عمر ایوب ہیں یا علی محمد خان کی آپ بات کر رہے ہیں, شفیع محمود صاحب بھی تھے, میں خود بھی تھا, جو کہ مفاہمت کی راستے کی بات. تو یہ 2 مائنڈ سیٹ ایگزسٹ کر رہے تھے. عمران خان صاحب جو مراد سعید یا جیسے اعظم سواتی صاحب کی بات کر رہا ہوں, اس مائنڈ سیٹ کو جو ٹکراؤ کا, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایون اس حد تک بات کی گئی کہ دباؤ میں لانے کے لیے اگر ریاستی اداروں کے اوپر ہمیں حملہ بھی کرنا پڑتا ہے, تو جو ٹکراؤ کے اوپر یقین رکھتے تھے ان کی سوچ یہی تھی کہ شاید ٹکراؤ سے یا پریشر بلڈنگ سے ہم کوئی رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کر رہے تھے جن کی سوچ ایک ٹکراؤ والی تھی. اور یہ جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی میں, یہ ریاست مخالف بیانیہ جسے سپورٹ عمران خان صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایک بن گیا اداروں کے خلاف. آپ بتائیں نا, عمران خان سپورٹ کرتے تھے اس بیانیے کو, انہوں نے بنایا تھا اس بیانیے کو, ریاست مخالف بیانیے کو ہی تو سپورٹ کر رہے تھے. کون؟ عمران خان صاحب نے جیسے جنرل باجوہ سے شروع کیا, پھر باتیں کرتے 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 سارے عاصم منیر تک آگے. اب یہ معاملہ صرف عثمان ڈار تک نہیں رکا, اس کے بعد صداقت علی عباسی والی بات آئی, اور یہ بات مجھے معلوم ہے کہ 9 مئی کے ٹائم پر باقاعدہ طور پر روڈ کے اوپر, سڑکوں کے اوپر ڈفرینٹ جگہ پر بیریکیڈ لگانے کے اندر یہ سارے کچھ رہنما موجود تھے, اور یہاں اسلام آباد پنڈی کے اندر صداقت علی عباسی صاحب یہ کام کر رہے تھے. باقاعدہ وہ میڈیا کو خود ویڈیوز بھی بھیج رہے تھے اس سارے معاملے کے لیے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب ایک ٹرینڈ یہ شروع ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کا حلف لے کر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا, ہمیں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. اب اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ایک طرف تو واقعی میں شاید ان کو باقاعدہ یہ بات نہ کہی گئی ہو, جس کو کہی گئی ہو اس نے بعد میں یہ ریئیکشن دیا ہو یا اس نے بعد میں ان کو کنوے کیا ہو, تو چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے ڈائریکٹ نہ کی گئی ہو, لیکن یہ باتیں انڈائریکٹلی ان تک پہنچی ہو, تو ان کا یہ حلف صحیح ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ان کو ایسی کوئی بات نہیں کہی. عمر ایوب صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ بھی ذرا سنیے گا. میں یہ حلفاً قرآن شریف پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ مجھ سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کسی موقع پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کی, چاہے وہ 9 مئی سے پہلے ہو یا بعد میں ہو یا اس دن ہو. اس دن تو عمران خان صاحب جیل میں تھے 9 مئی کو, تو اس سے آگے یا اس سے بعد میں 9 مئی سے کبھی بھی انہوں نے کسی بھی تنصیبات پہ, چاہے وہ سول کی ہوں امارات یا ملٹری کے ہوں یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں, کسی کے خلاف نہ بیان بازی کے بارے میں نہ کسی قسم کے مظاہرے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ جا کے اس پہ اٹیک کریں, اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے. اچھا, اب یہ ساری سٹیٹمنٹس کے مجموعے کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ یہ تو آن کیمرہ میں ہم بات کر رہے ہیں, یا عثمان ڈار نے بھی آن کیمرہ یہ بات کہی ہے, یا باقی ساری چیزیں بھی آن کیمرہ آ رہی ہیں, لیکن جو چیزیں آن کیمرہ نہیں ہیں وہ آف دا کیمرہ ہیں, ان کے بارے میں کیا؟ اب میرے سے کئی لیڈران کی بات ہوتی ہے, وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بیسکلی یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے یہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے.
لیکن ٹکراؤ کی سیاست کی طرف جانے کی کمپلیٹ جو تھی نا وہ کوشش جاری تھی اور سپورٹ جاری تھی. اس میں بہت سارے لوگ مراد سعید صاحب کو بہت زیادہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ وہ سرٹن سرکل تھا جنہوں نے عمران خان صاحب کو اس ریٹیلیشن کی طرف لے کر جانے کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, اور اس سرکل کی وجہ سے عمران خان صاحب کا خود بھی اس طرف لیننگ زیادہ تھی, اس لیے انہوں نے یہ کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ بار بار یہ کہنا کہ ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی, پری پلانڈ چیزیں نہیں تھیں, اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ گرفتاری ہونا اور اس کے بعد ایسا کوئی ریاکشن یا ریٹیلیشن نہ آنا, اس بات کی عکاسی تو کرتا ہے کہ یہ جو تمام سچویشن ہوئی تھی اور ایک دم سے ہوئی تھی, کیونکہ میں خود راولپنڈی اسلام آباد میں ٹریول کر رہی تھی, تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی لیول پر پری پلاننگ تو ہے. لیکن یہ انکشاف کہ عمران خان نے باقاعدہ خود یہ پلاننگ کی ہے, یہ ایک بہت 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 سیریس چیز ہے, اور اس سے پہلے ہمارے سیاستدان یہ کرتے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کراچی کے اندر کس طریقے سے دہشت پھیلاتے رہے تھے. تو ہماری سیاست کا یہ جو نارم ہے اس کو بریک کرنے کی ضرورت تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ سیاسی رہنما اس طریقے سے اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو کے پروو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر گھوم پھر کے بات وہاں آتی ہے کہ کہیں کوئی اور ایجنڈا تو نہیں. یہ سوال میں آپ کی طرف چھوڑے دیتی ہوں کہ کیا یہ ساری چیزیں انوسنس میں ہوئیں یا آپ کے خیال میں بھی پیچھے کوئی ایجنڈا تھا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.